بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں رمضان مبارک کی ان ساعتوں میں زندہ رکھا اور یہ جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا کہ ہم اس دن اللہ تعالیٰ کی اس گھر میں، اللہ تعالیٰ کی اس مسجد میں اس کے ذکر اور نماز کے لیے جمع ہو سکے۔ محترم حضرات، رمضان کا یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹا رہا ہے۔ تو تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا، عنقریب ایک آدھ دو دن میں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، آخری دن کی گنتیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں ہمارے لیے انفرادی تقوی کی افزائش کا مہینہ ہے کہ انفرادی طور پر انڈیویجولی ہم میں سے ہر ایک شخص تقوی اختیار کر سکے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پوری طرح سے لگا سکے، وہیں یہ رمضان کا مہینہ اجتماعی شعور، سوشل کانشیسنیس کو پیدا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کا، اجتماعی طور پر ملت کی اجتماعیت کو قائم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ ملت بنے اور پوری ملت اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چلنے کا ایک نقشہ پیش کر سکے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس اجتماعی شعور کی بیداری کا مہینہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اجتماعی شعور بیدار ہوگا قرآن کریم کے ذریعے سے جو اس مہینے میں نازل ہوا۔ یہی قرآن کریم ہمارے اندر اجتماعیت کی روح پیدا کرتا ہے، ہمیں ملت بناتا ہے، ہمیں ایک قوم سے امت کا درجہ دیتا ہے، یہی قرآن کریم۔ اور اسے قرآن کریم جو ہمارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے حرکت اور تحریک کا ذریعہ ہے، یہ قرآن کریم ہماری زندگی کے مکمل دستور عمل ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں یہ ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، قبر کے دہانے تک جانے تک، اور اپنے گھر کے بیڈ روم سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک، ہر فیلڈ میں یہ قرآن کریم ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے اور ہمیں اجتماعیت کا طریقہ اور ایک قوم اور ملت کو بنانے کا طریقہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج امت مسلمہ بہت کمزور حالت میں ہے اور ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی اجتماعیت سے نکل چکی ہیں۔ وہ تمام احکامات جو سماجی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، یہ تمام احکامات ان میں سے بہت کم احکامات ہیں جن پر ہم اور ہمارا سماج مکمل طور پر عمل کر پا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز تھی جس کو ہم برسوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک ہماری زندگی میں وہ جاری اور ساری رہا ہے، وہ ہمارے ذاتی اور سماجی احکامات جن کو ہم اپنے پرسنل لاز کہتے ہیں۔ کس طرح سے ہم نکاح کریں، کس طرح سے اگر ہمارے نکاح کا بندھن صحیح طور پر نہ نبھ سکے تو الگ ہونے کا کیا طریقہ ہو، وراثت کی تقسیم کیسے ہو، بچوں کی پرورش اور بچوں کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق کس طرح سے ادا کیے جائیں، یہ تمام جو ہمارے پرسنل لاز کا وہ ہے، یہ ہمیشہ سے ہماری زندگی کا ایک حصہ رہا ہے۔ اور یہ چیزیں صرف سماجی رسومات نہیں ہیں، یہ صرف ایک سوشل کسٹمز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ چاہے نکاح ہو، طلاق ہو، وراثت ہو، ہبہ ہو، تمام چیزیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے جو
ہم ادا کر رہے ہیں. یہ صرف سماجی رسومات نہیں ہیں. انگریزوں کے زمانے میں جب وہ تمام قوانین جن کو فوجداری یا دیوانی قوانین کہا جاتا تھا اس کو انہوں نے منسوخ کر کے اپنے قوانین لاگو کیے. مسلمانوں نے وہاں تک صبر سے کام لیا. لیکن جب یہ پرسنل لاز اور جو یہ ذاتی اور سماجی احکامات پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے سخت احتجاج کیا, اور اس احتجاج کے نتیجے میں مجبور ہو کر ایک ایکٹ پاس کرنا پڑا جس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ کہا جاتا ہے, جو 1937 میں پاس کیا گیا, اور جس میں تمام مسلمانوں کو اس بات کی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے پرسنل معاملات میں جہاں دونوں فریق مسلمان ہو وہ اپنے اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے تحت اپنی زندگی کے تمام معاملات چلائیں. اور یہ آزادی تب سے ہمیں ملی ہوئی ہے, اور الحمدللہ اس ملک میں اس آزادی کو ہم اختیار کر رہے ہیں. ہندوستان کا جب دستور بنا اس دستور میں بھی اس بات کی ضمانت دی گئی. آرٹیکل 25 سے لے کر 28 تک کے جو دفعات ہیں اس میں یہ ضمانت دی گئی کہ ہمیں اپنی مذہبی قانون پر چلنے کی پوری آزادی ہے. ہمارے مذہبی معاملات کو ہم اپنے طور پر طے کر سکتے ہیں, اپنے مذہبی معاملات پر عمل کر سکتے ہیں, نہ صرف عمل کر سکتے ہیں بلکہ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں, اس کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں. یہ بنیادی حق ہمیں دستور نے دیا, دستور کی اس آرٹیکل میں موجود ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دستور نے ایک اور آرٹیکل کا اضافہ کیا جس کو آرٹیکل 44 کہا جاتا ہے, جو ڈائریکٹیو پرنسپلز کہا جاتا ہے. یہ ہدایتی اصول ہیں. یہ ڈائریکٹیو پرنسپلز میں یہ بات کہی گئی کہ جہاں ممکن ہو مرکزی حکومت لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم کر کے وہ ایسے سماجی قوانین کو بدل کر اور ایک یونیفارم قانون جو ہے وہ لاگو کر سکتی ہے. لیکن اس میں 3 باتیں تھی جو بڑی اہم تھی اس آرٹیکل میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کام افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہوگا, جبرن نہیں ہوگا, افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ ان سماجی کسٹمز پر کے لیے تھا جو صرف ایک سماجی رسومات یا ایک پرمپراؤں کے تحت ہوتا ہے, یہ مذہبی قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا. اور تیسرا یہ کہ یہ کام مرکزی حکومت کے کرنے کا تھا, ریاستی حکومت کے کرنے کا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ڈائریکٹیو پرنسپل آرٹیکل 44 کو فوقیت حاصل نہیں ہے, برتری حاصل نہیں ہے آرٹیکل 25 سے 28 جو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے, بلکہ یہ ان کے تابع ہے. لیکن یہ فاسی وادی حکومت جو برسوں سے ہم پر حکومت کر رہی ہے اور ان کو مسلمانوں کی شریعت, مسلمانوں کا مذہب اور مسلمانوں کی تعلیمات کانٹی کی طرح سے کھچ رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے اپنی مذہبی تعلیمات سے دور ہو جائیں, اور وہ اس آرٹیکل 44 کا سہارا لے کر پورے ملک میں ایک یونیفارم سول کوڈ کے نام سے کچھ قانون کو ہم پر تھوپنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان پرسنل لاز کو, اپنے ذاتی احکامات کو جو اسلام اور قرآن سے ڈرائیوڈ ہیں ان کو ہم خیرآباد کہہ دیں, ان کو ہم چھوڑ دیں. اور مختلف طریقوں سے یہ پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے لا کمیشن بیٹھا تھا جس نے اس کے بارے میں چرچا شروع کی تھی, اور ان چرچاؤں کے آخر میں اس نے یہ کمنٹ کی ہے, کمنٹ آج بھی محفوظ ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ نہ مناسب ہے, نہ مطلوب ہے, نہ ڈیزائربل ہے, نہ ایسنشل ہے. اس کے بعد پھر ابھی 1.5 سال پہلے پھر اس کی قواعد شروع ہوئی اور لا کمیشن نے لوگوں کی رائے طلب کرنا شروع کی. ابھی تک اس کی رپورٹ ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ای میل کیے اور بہت سارے QR کوڈ کے ذریعے سے لوگوں نے اپنی باتیں پہنچائی, اس کی کوئی رپورٹ ابھی تک پیش نہیں ہوئی ہے. حالانکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ کام مرکزی حکومت کے کرنے کا تھا, لیکن اب اس کو ریاستی حکومتیں کر رہی ہیں جو ان کا جورسڈکشن ہی نہیں ہے. اتراکھنڈ میں انہوں نے کر لیا, اور اب گجرات میں جو ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ کمیٹی کی رچنا بھی کر دی. اس کمیٹی کے ہیڈ وہی ہیں جنہوں نے اتراکھنڈ میں مسودہ تیار کیا ہے CUCC کا. یہ صرف ایک ناٹک ہے, ایک دکھاوا ہے, ایک بہلاوا ہے, دھوکہ ہے. انہوں نے تو اپنا مسودہ تیار کر رکھا ہے اور وہ لاگو کرنے والے ہیں. یہ صرف دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم نے لوگوں کی رائے پوچھی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر جن لوگوں نے وہ ویب سائٹ پر جو انہوں نے رکھی اور وہ سوال نامہ جو دیکھا ہوگا تو اتنے واہیات سوالات ہیں, اتنے مسلیڈنگ سوالات ہیں کہ جن کے جواب نہ ہاں میں دیے جا سکتے ہیں نہ نہ میں دیے جا سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک ناٹک ہے جو کیا جا رہا ہے. ہماری اجتماعی جتنی سنستھائیں وہ ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم
ہمارے عوام تو جو ہے وہ ای میل کے ذریعے سے اپنی باتیں اچھے انداز میں یہ کہیں، لیکن ہم عام طور پر ریجیکٹ یو سی سی کا نعرہ لگا کر اس یو سی سی کے خلاف ماحول بنائے اور اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے اپنی بات اچھی طرح سے پیش کریں۔ ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ عام طور پر یو سی سی لانے کے لیے دو وجوہات حکومت بیان کرتی ہے کہ دو کارن ہیں جن کی وجہ سے ہم یو سی سی لانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس یو سی سی کے ذریعے سے ایکتا پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا پورے ہندوستان میں، حالانکہ یہ ایک بالکل مسلیڈنگ بات ہے۔ ایک قانون کے ذریعے سے کبھی اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ممالک ہیں جہاں ایک قانون ہے لیکن وہاں اتحاد نہیں ہے، اور اتحاد تو تبھی ممکن ہے کہ مختلف قانون ضرور ہو لیکن ان کی پاسداری ہو، ان کا احترام ہو، ہر ایک کو اپنے قانون پر چلنے کی آزادی ہو، تب جا کر یونٹی اور اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ زبردستی قانون تھوپ دینے سے اتحاد پیدا نہیں ہوتا، اس سے افتراق اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے قانون کے ذریعے سے ہی اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر تو زبان بھی ایک ہو جانی چاہیے سب کی، کیوں الگ الگ زبانیں رہیں کہ کوئی ہندی بولنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی گجراتی، کوئی ملیالم، کوئی، کیوں یہ ساری زبانیں ہوں؟ زبانیں بھی ایک کر دیجئے، ڈریس ایک کر دیجئے، کیوں سب کوئی کرتا پاجامہ، کوئی پینٹ شرٹ، کوئی فلاں دھوتی لنگی؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یونٹی اور یونیفارمٹی کے لیے ضروری نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری ہوتی ہے ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو اصولوں کا اور مذاہب کا احترام کرنا۔ لیکن بہرحال یہ تو مسلم دشمنی میں اندھے ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، اور یہی وجہ آپ دیکھیں اتراکھنڈ میں بھی آدیواسیوں کو انہوں نے الگ رکھا ہے، اور یہاں بھی یہی اشارہ دیا ہے کہ آدیواسیوں کو الگ رکھیں گے۔ اگر ان کو الگ رکھا گیا تو یونیفارمٹی کہاں رہی؟ اور اتراکھنڈ میں جو لاگو کیا گیا وہی ہم پر بھی لاگو کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے غیر مسلم حضرات بھی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پرکاش شاہ کا اور دوسرے لوگوں کا لیکھ آیا ہے کہ یہ صرف ہندو کوڈ بل کو تمام انسانوں پر، ہندوستانیوں پر تھوپنے کی کوشش۔ ہندو کوڈ بل ہے جو یو سی سی کے نام سے، یونیفارم سول کوڈ کے نام سے لایا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ کے یو سی سی کا اگر جائزہ لیں تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جو اسلامی شریعت سے براہ راست ٹکراتی ہیں، اور یہ کسی طرح سے ہمیں قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان اصولوں کو چھوڑ دینا ہے، یعنی قرآنی اصولوں کو چھوڑ دینا ہے، اور وہ چیز نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا خراب کرنے والی ہے بلکہ ہماری آخرت کی بھی برباد کرنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا اس سلسلے میں، اور ہمیں اس کا اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو یو سی سی کے، اتراکھنڈ کی یو سی سی میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ، اس اصول میں کزن میرجز کو بین کیا گیا ہے۔ کزن میرجز جو ہمارے یہاں ایک عام وہ ہے کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بھائی بہن اور ان کے درمیان شادی کا جو رشتہ ہے، جو ہمارے یہاں عام طور پر 60-70% لوگوں میں یہی رشتہ ہوتا ہے، اس کو بین کر دیا گیا ہے کہ یہ شادی قریبی رشتہ داروں میں نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی یہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرے گا تو اس کو 3 سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک بات ہے، مسلم ملت اور مسلم سماج کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ نکاح کا رجسٹریشن لازمی ہے، نکاح کے رجسٹریشن کے بغیر نکاح باطل قرار دیا جائے گا۔ قاضی کے پڑھائے ہوئے نکاح کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگی، اور ہر ایک کو رجسٹریشن کے لیے جانا پڑے گا، اور سب رجسٹرار اس کا ادھیکاری ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کو رجسٹر کرے، چاہے تو انکار کر دے، اور وہ انکار کر دے گا تو میاں بیوی نہیں رہیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا اڑنگے نہیں لگائیں گے ہمارے شادی کے رجسٹریشن میں، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کیا کیا بال کی کھال وہ نہیں نکالیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو طلاق کے لیے بھی یہ ضروری کر دیا گیا ہے کہ یہ عدالت ہی کے ذریعے سے ممکن ہوگا، عدالت کے بغیر اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی کچھ شرطیں ایسی ہے کہ شادی کے 3 سال کے بعد ہی طلاق کی اپلیکیشن کورٹ میں دی جا سکے گی، اور تمام چیزیں ہیں۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بہت زیادہ وقت نکل جائے گا، لیکن وہ سارے احکامات وہ ہیں جو اسلامی شریعت سے براہ راست ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ تعدد ازدواج پر روک، یعنی ایک سے زیادہ شادیوں پر روک لگائی گئی ہے، حالانکہ مسلمانوں میں یہ کامن پریکٹس نہیں ہے، مسلمانوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے، یہ اجازت ہے، قرآنی اجازت ہے، لیکن اس قرآنی اجازت سے بھی ہمیں بے دخل کر دیا جائے، اس اجازت کو ہم سے چھین لیا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہم پر بہت بڑا ظلم اور وہ ہے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ یہ ہے کہ کسی کی اگر ایک شادی اور اس کی بیوی حیات ہو تو پھر وہ دوسری شادی کی طرف نہیں جا سکتا، یہ اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے
شادی کی عمر کے سلسلے میں یہ بات وہ کر دی گئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 21 سال سے کم عمر کا لڑکا شادی نہیں کر سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ وہ زنا کر سکتا ہے, وہ لیو ان ریلیشن شپ میں ساتھ رہ سکتا ہے, نکاح نہیں کر سکتا. عجیب بات ہے, عجیب یعنی طرفہ تماشا ہے جو اس قانون کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے. حالانکہ اسلام نے قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات آتی ہے کہ اسلام میں بلوغت یعنی ایڈلٹ شپ تبھی ہوتی ہے کہ جب جنسی بلوغت اس میں آ جائے, جب مرد و عورت میں وہ جنسی بلوغت کے آثار آ جائے تب وہ بالغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی شادی اور وہ کی جا سکتی ہے. وراثت کے تعلق سے UCC اتراکھنڈ نے وہ تمام قوانین کو رد کر دیا ہے جو اسلامی شریعت ہمیں بتاتی ہے. اسلامی شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ کس کو کتنا حق دیا جائے گا, اور وہ حق اس کی ذمہ داری اور اس کے مطابق ہے. کس کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ مرد کو ذمہ داری ہے کمانے کی, بیٹے کو ذمہ داری ہے کمانے کی اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کی. عورت پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے, اس لیے عورت کا حق کم رکھا گیا ہے. لیکن عورت کو اپنے باپ کے ترکے میں سے بھی ملے گا, شوہر کے ترکے میں سے بھی ملے گا, بیٹے کے ترکے میں سے بھی ملے گا. تو وہ تمام اگر ہم دیکھیں پورا نٹ شیل جو ہے وصیت کا وہ پوری طرح سے منصفانہ ہے اور حقیقت کے مطابق ہے. اور یہ جو قانون جو یہ لا رہے ہیں, یہ بات میں بتا دوں کہ ہندو کوڈ بل میں اس کے پہلے عورتوں کو تو وراثت میں حق تھا ہی نہیں. یہ تو مسلمانوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے عورت کا حق اس میں شامل کیا ہے اور وہ اب ہم پر لاگو کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد کی کیا ذمہ داریاں اور کیا حقوق ہیں, ان کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں UCC کے حق میں کہ اسلامی پرسنل لا اور اسلامی شریعت عورتوں کے ساتھ غیر جانبدارانہ سلوک کرتی ہے. حالانکہ ہم دیکھیں کہ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ آج بھی یورپ جیسے یعنی جس کو بہت متمدن تہذیب کہا جاتا ہے, ویل ڈیولپڈ کلچر, اس نے بھی وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام نے دیے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کو لے کر وہ اسلام کے خلاف یہ ماحول بنا رہے ہیں. تو یہ وراثت میں جو تقسیم قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح سے وراثت کا وہ جو حق قرآن نے بیان کیا اور جتنا حصہ بیان کیا گیا ہے اس کو بالکل کالا دم قرار دے دیا گیا ہے, اس کو رد باطل قرار دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حق دے دیا گیا ہے ہر اس کو کہ وہ اپنے پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے. اسلام نے صرف 1/3 وصیت کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے مال کی 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے, اور وہ وصیت بھی اس کے جائز حقدار جو ہیں جس کا وراثت میں حق قرآن نے مقرر کیا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ قانون یہ حق دیتا ہے کہ آدمی چاہے تو اپنی پوری جائیداد کسی ایک بیٹے کو دے دے, اپنی پوری جائیداد کسی چیریٹی کمیشن کو دے دے, چیریٹی آرگنائزیشن کو دے دے, وہ اس کو حق ہے. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا میں نقصان ہونے کا پورا اندیشہ ہے بلکہ آخرت میں ہماری تمام طرح کی خرابیاں اور وہ ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. گود لینے کے سلسلے میں وہ تمام گود لینے والا بچہ ہو یا سروگیسی کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, یا یہ تمام بچوں کو جائز اولاد قرار دے کر وراثت میں ان کا حق یہ قانون متعین کرتا ہے. جبکہ حدیث صاف یہ کہتی ہے کہ بچہ تو وہی ہے جو باپ کے بستر پر پیدا ہوتا ہے, ورنہ زانی کے لیے اس کے لیے سوائے کنکر پتھر کے اور کچھ نہیں. تو یہ تمام جو احکامات ہیں اور بہت سارے ہیں. ایڈوکیٹ طاہر حکیم صاحب نے بہت تفصیلات کے ساتھ وہ 15-16 پوائنٹس آپ لوگ کبھی اس کا مطالعہ کیجئے کہ کس طرح سے اتراکھنڈ کا یہ UCC ہماری اسلامی شریعت کے صاف متصادم میں اس سے ٹکراتا ہے, اور یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ اور قرآن کے احکامات کو ایک طرف رکھ کر اپنی زندگی گزاریں. اور یہ مسلمان کبھی نہیں کر سکتا. مسلمان اپنی جان و مال تو دے سکتا ہے, اس پر حملے برداشت کر سکتا ہے, لیکن اپنی شریعت پر, اپنے اسلامی قانون پر وہ کبھی حملہ برداشت نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوگا. ماضی میں بھی مسلمانوں نے اس کے لیے مہمات چلائی ہیں اور آج بھی انشاءاللہ چلائیں گے. اب کرنا کیا ہے ہمیں؟ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں ہمیں. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جن اسلامی شریعت پر, اسلامی قانون پر عمل کرنے کی آزادی ہے, جن میں ہم کر سکتے ہیں, ان پر ہمیں پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جن چیزوں کو
کہ آزادی ہے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی، اس پہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ اسی سے نافذ کر رہا ہے کہ جس سے ہمیں ہماری اسلامی شریعت سے ہمیں بے دخل کر دیا گیا ہے۔ تو آج بھی موقع ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جیسے کھانے کمانے کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں، اور زندگی کے دوسرے سماجی اور سیاسی اور معاشی معاملات میں جتنی آزادی اسلام کے تحت ہمیں ملی ہوئی ہے ان پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنی مسلم ملت کو تیار کرنا ہوگا اسلامی شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس اسلامی شریعت کو، مسلم پرسنل لا کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا، یونیفارم سول کوڈ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا، اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا، نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ ملت کو سمجھانا ہوگا۔ ہم میں سے وہ تمام باشعور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ذمہ دار لوگ اس کا مطالعہ کریں، خود سمجھیں اور اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں مسلم ملت کو بیدار کرنا پڑے گا، ان کو توجہ دلانی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا کہ کھانا کمانا تو تمہارا ہوتا رہے گا، اگر یہ چیزیں لاگو ہو گئی تو تمہارا مسلمان رہنا، اسلام پر رہنا دشوار ہو جائے گا۔ تو ہمیں مسلم ملت کو جس طریقے سے ہو، جمعے کے خطبات کے ذریعے سے ہو، تراویح کے بعد کے محفلوں کے ذریعے سے ہو، کارنر میٹنگز کے ذریعے سے ہو، محلہ میٹنگز کے ذریعے سے ہو، ہمیں عوام کو بیدار کرنا ہوگا۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کرنی ہوگی کہ ہمیں ہر طرح کے احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے تیار رہنا پڑے گا، اور ہماری نمائندہ ملی جماعتیں مل کر، خاص طور مسلم ہت رکشک سمیتی اور دوسری تمام تنظیمیں جو مل کر جو بھی احتجاج کا پروگرام بناتی ہے، جو بھی اس کے خلاف ماحول بناتی ہے، اس میں تمام مسلمان پورا کندھے سے کندھا ملا کر تمام اپنے مسلکی اور دوسرے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس پروسیس کے لیے ہمیں نکل کر باہر آنا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا اسلامی تشخص، اسلامی پہچان، اسلامی وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے ان حالات میں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور ہمیں اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کی اسٹڈی کرنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر پوری طرح سے قائم ہو جانا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ تو ہمیں پوری طریقے سے اپنی تمام چیزوں کو اسلام کے تابع کر دینا ہے، اپنی سماجی زندگی کو، اپنی سیاسی زندگی کو، اپنی معاشی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے ڈرائنگ روم کو، اپنے بازار کو، اپنی دکانوں کو، سب کو اسلام کے تابع کر دینا ہے۔ اپنی عقل کو، اپنے دل کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، سب کو اسلام کے تابع کرنا ہے، اور یہ کریں گے تبھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور آخرت میں بھی ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں گے جو قرآن کی آیت میں ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جو ان حدوں سے اجتناب کرے گا، ان حدوں کو توڑے گا اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ لیے جہنم ہے اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسوا کرنے والے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔